دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں فرمایا، دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ علم علیم اللہ کی ذات ہے۔ تو آگے علم دو طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے، لیکن یہ تو پدر من سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا دہراؤں۔ اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا، ایک علم ہے مقصد زندگی کا، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا تفسیر الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو آگے علم دو حصوں میں ہے، دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے۔ مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو، کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں۔ جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے، جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے۔ اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ نبیوں کو پہچانے، وہ آخرت کو پہچانے۔ تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے، چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنیا۔ انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے کہا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو آج ہی نہ سنیا۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟ کہا بیٹا میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔
تیری ادھی زندگی گئی، اتنے میں موج اٹھی۔ تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا بھی سکھیا ہے؟ وہ آکھن لگ گئے کوئی نہیں سکھیا، کہ پترو میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ میرے نبی کا اتارا کا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی۔ اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے، لیکن یہ میں حیوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا، ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے۔